السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص کر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کو لے کر کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیا تازہ اپڈیٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی غزہ کی کیا حالات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تو اور بھی مزید اہم خبریں. تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ حالات اور ممکنہ جنگ کے اندیشوں کے بیچ ہفتے کی شام اچانک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، جس نے دنیا کو بھی حیرت زدہ کر دیا. جنگ بندی کا اعلان نہ تو ہندوستان نے کیا، نہ ہی پاکستان نے، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ٹروتھ پر کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا. تاہم جنگ بندی کے محض چند گھنٹوں بعد ہی پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، ڈرون سرگرمیاں اور گولہ باری شروع کر دی گئی. جموں، ادھمپور، سامبا اور وادی کشمیر میں شدید کشیدگی دیکھی گئی. گجرات کے کچھ ضلع میں بھی کئی ڈرون دیکھے گئے. اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی تھی اور بچ میں مکمل بلیک آؤٹ نافذ کر دیا گیا تھا. وہیں پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو ہونے والے پاکستانی حملوں میں 21 افراد کی موت ہو گئی، جن میں جموں کشمیر کے سرکاری افسر، فوجی جوان اور عام شہری بھی شامل تھے. جنگ بندی کے اعلان نے بظاہر امن کی امید جگائی ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے فوری خلاف ورزیوں اور معصوم جانوں کے ضیاع نے اس معاہدے کی سنجیدگی پر سوال اٹھا دیے ہیں. تاہم دونوں ممالک میں حالات معمول پر لوٹ رہے ہیں. پاکستان نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہیں. سری نگر میں دکانیں محتاط انداز میں کھولی جا رہی ہیں. جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں. پنجاب میں ریڈ الرٹ بھی ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ جنگ بندی کے باوجود ویزوں کی معطلی، تجارت اور سندھ طاس معاہدہ سمیت تعزیری اقدامات برقرار ہیں. وہیں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو مسائل کے حل میں نئی شروعات کی علامت قرار دیا ہے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے پر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اسی درمیان آج وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اہم سیکیورٹی اجلاس طلب کیا، جس کی صدارت خود انہوں نے کی. اس اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر، چیف آف ڈیفنس سٹاف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی وہ شرکت کی. اور اسی بیچ راجیہ سبھا کے رکن کپل سیبل نے ہند پاک جنگ بندی معاہدے کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے اور ایک آل پارٹی کی میٹنگ ہو جس میں خود وزیر اعظم شریک ہوں. ورام ہوا ہے تو نشچت روپ سے ہم دوبارہ یہی سوال کریں گے کہ آپ جلد سے جلد اسپیشل سیشن آف پارلیمنٹ بلائیے، کیونکہ ہم مانسون سیشن تک تو ویٹ کر نہیں سکتے. ابھی تو اس میں کئی مہینے باقی ہیں اور سوال اٹھتے رہیں گے، اور اگر جواب نہیں ملے گا تو جو واتاورن ہے اس میں کرواہٹ آ جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ واتاورن میں کرواہٹ آئے. اسپیشل سیشن کا اگر اعلان کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26 لوگوں کو بے رحمی سے پہلگام میں مارا گیا اور ٹیررسٹ نے مارا، اس سمے اس کے بعد آل پارٹی میٹنگ ہوئی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہو، اتنا بڑا آکرمن ہوا ہو، جہاں 26 لوگوں کی مرتیو ٹیررسٹ کے ہاتھ ہو گئی ہو، اور پردھان منتری جی اس بیٹھک میں شامل نہیں تھے. ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ بہار کی الیکشن زیادہ مہتوپورن ہے. پھر وہ بالی ووڈ بھی گئے، کیرلا بھی گئے. شاید ان کو لگتا ہے کہ کہیں بھی حادثہ ایسا ہو جائے، چاہے منی پور میں جو بھی ہو جائے، جانا ضروری نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پہلگام میں ان کا ایک ان کو جانا تھا اور وہ بھی پہلگام میں نہیں گئے. انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا جانے کا وہ واپس لے لیا، وہاں نہیں گئے. معلوم نہیں کیوں نہیں گئے. تو ان چیزوں پہ سوال اٹھتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ کوئی سوال دینے والا ہے، جواب دینے والا ہے نہیں. تو نہ سوال اٹھیں گے نہ جواب ملیں گے. بتا دیں کہ اس سے قبل جو 2 آل پارٹی میٹنگ ہوئی، اس میں
وزیر اعظم شامل نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اب دنیا کی نظریں 12 مئی یعنی کہ کل ہونے والی ڈی جی ایم اوز کی دوبارہ بات چیت پر جمی ہے، جو کہ آئندہ کے حالات کا رخ متعین کرے گا۔ تو جھارکھنڈ کے بھوکر ضلع سے ایک پریشان کن واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں نارائن پور علاقے میں ایک مسلم نوجوان کو بری طرح سے پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ جو کہ ویڈیو میں کیمرے کی زد میں آیا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اس نے پورے ملک میں غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ملزمین کے خلاف سخت ترین سزا کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ عبدالکلام پر ایک قبائلی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس کے بعد ہجوم نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور بری طرح اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے گالیاں دی گئی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بے بس شخص کو بار بار مارا پیٹا جا رہا ہے، جبکہ موجودہ لوگ یا تو اس وحشیانہ فعل میں شامل ہیں یا خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ عبدالکلام کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاندان کا واحد کفیل تھا۔ وہ مقامی تعمیراتی منصوبوں میں مزدوری کرتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہیں جھارکھنڈ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 افراد کی گرفتاری کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، لیکن عوامی غصہ جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ گرفتار لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے۔ ہند پاک کے درمیان اگرچہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے خلاف ورزیاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ اس درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف کیے جانے والے احتجاجات کو 16 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ بورڈ نے ملک کی سلامتی کے لیے حکومت کے ہر ضروری قدم کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے بحران کی گھڑی میں حکومت، اپوزیشن، فوج اور عوام سے متحد ہو کر خطرات کا مقابلہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر بورڈ نے فیصلہ لیا ہے کہ وقف بچاؤ آندولن کے تمام عوامی پروگرام 16 مئی تک ملتوی کر دیے جائیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے بتایا کہ بورڈ کے عہدیداران کی آن لائن میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کی گئی اور پاک بھارت سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حکومت اور فوج کی جانب سے ملک کی سلامتی کے لیے اٹھائے ہر ضروری اقدام کی حمایت کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی وقف بچاؤ مہم جاری رکھے گا، تاہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر بورڈ کے جلسے عام اور پروگرام آئندہ 16 ماہ تک ملتوی رہیں گے۔ انڈور پروگرام شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ غزہ کے حالات کی اگر بات کریں تو ہر روز فلسطینی عوام اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں تقریباً 150 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی بزرگ شہریوں اور بچوں کو نگل رہی ہے۔ تقریباً 60 دن سے غزہ میں کوئی امداد داخل نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے غذائی قلت کا بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس تنظیمیں انتباہ جاری کر رہی ہیں کہ یہ محاصرہ منظم نسل کشی کا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ وہ لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عالمی ممالک اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اس ناکہ بندی کو ختم کر دیں، لیکن ہر کوئی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ان سب کے درمیان اب اسرائیلی آرمی ریڈیو نے غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے کے لیے 2 ریزرو انفنٹری اور آرمڈ بریگیڈز کی بھرتی کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ریزرو فوجیوں کی بغاوت، جنگ بندی کے مطالبات اور لاکھوں یہودیوں کی دستخطی مہم کے دباؤ کے بعد حکومت کا یہ جو حربہ ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت نے جو ریزرو فوجیوں کے لیے نئی مراعات کا اعلان کیا ہے، اس منصوبے کے تحت جو ہے ریزرو اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو مالی امداد ملے گی، طبی سہولیات ہوں گی اور دیگر فوائد بھی انہیں جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ صہیونی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اقدام وہ ریاستی ذمہ داری کے تحت کر رہی ہے، مگر زمینی حقیقت ہر کوئی جانتا ہے۔ فوج کے کئی ریزرو یونٹس نے واضح طور پر مزید لڑنے سے انکار کر دیا ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں، جبکہ جنگ کے خلاف عوامی احتجاج بھی روز بروز شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس درمیان حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ میں موجود 2 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یرغمالی کیمرے میں دیکھ کر گفتگو کر رہا ہے، جبکہ دوسرا برابر میں سو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک شخص جو سو رہا ہے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت نہایت خراب ہے اور وہ اپنے بستر پر بے بس پڑا ہوا ہے۔ اپنی گفتگو میں ایک اور جو قیدی ہے وہ
19 ماہ سے جاری اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیلی شہریوں میں اشتعال بڑھ گیا ہے۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے غزہ پر جاری جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے ہیں، جس میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی حکومت پر شدید تنقیدیں بھی کی گئی ہیں۔ اسی دوران حماس کی قید سے رہا ہونے والے سابق یرغمالی نے بھی اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اصل دشمن حماس نہیں بلکہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو ہیں، جو کہ اپنی پالیسیوں اور طرز حکمرانی کے ذریعے اسرائیل کو ایک یہودی اور جمہوری ریاست کے طور پر تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے خاطر جنگ کو طول دینے کا بھی نتن یاہو پر الزام عائد کیا۔ روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے درمیان ایک اور راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 15 مئی کو استنبول میں یوکرین کے ساتھ بغیر کسی شرط کے سیدھی بات چیت پھر سے شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یوم فتح کے اختتام کے بعد پوتن نے کہا کہ وہ بغیر کسی شرط کے ترکیہ کی راجدھانی استنبول میں یوکرینی نمائندے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات چیت 15 مئی کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیو کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں کے کہنے کے بعد بھی یوکرین بات چیت سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ پدرے کے نازی جرمنی کے اوپر اپنی جیت کا 80واں سال بنا رہے روس نے یوکرین جنگ میں 3 دنوں کے لیے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ جنگ بندی اتوار یعنی کہ آج ختم ہو رہی ہے، حالانکہ اس دوران یوکرین کی طرف سے روسی فوج کے اوپر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی وہ عائد کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ایسی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔